کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ جب زندگی میں طوفان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ ایسی آزمائشیں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے بندے تیار ہو جا، تیرا مقام بدلنے والا ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان دو سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا لازم ہے۔ تو پہلی آزمائش ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو زندگی کا ہر سہارا ٹوٹتا محسوس ہو، جب آپ کے پاس علم تو ہو مگر روزگار نہ ہو، جب آپ کے اندر ہنر تو ہو مگر خریدار نہ ہو، جب آپ ہر رشتے میں مخلص ہو مگر پھر بھی آپ اکیلے ہو۔ یہ تو وہ آزمائش ہے جو آپ کی کمر کو جھکا دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور آپ کو دنیا کی ہر روشنی سے مایوس کر دیتی ہے۔ لیکن سنو، یہی تو وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کا مقام بدلتا ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ لے لیتا ہے جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے وہ سب کچھ دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کا اعتماد صرف رب کی ذات پر قائم ہو جائے۔ یہ آزمائش تو وہ پٹی ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے غیر ضروری خواہشات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آپ کے قلب کو صاف کر دیتی ہے تاکہ اس میں صرف خالق کی محبت ٹھہر جائے۔ جب آپ شدید درد کی کیفیت میں اپنے رب سے یہ کہنے لگتے ہو کہ اے میرے رب، میں راضی ہوں تیری آزمائش پر، میں راضی ہوں تیری رضا میں، تو پھر جان لو کہ آسمانوں پر آپ کا درجہ اس قدر بلند کر دیا گیا ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یہ محرومی تو آپ کو دنیا کی غلامی سے نکال کر صرف اس رب کا محتاج بناتی ہے، اور یہی وہ مقام بلندی پر چڑھا دیتی ہے۔ جب دوسری آزمائش نازل ہوتی ہے تو یہ پہلی سے کئی زیادہ نازک اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس آزمائش میں تمہیں نعمت، کامیابی، شہرت، دولت اور طاقت کا مل جانا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ہر طرف سے اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کاروبار ایک دم چلنے لگتا ہے، آپ کا بینک بیلنس بڑھنے لگتا ہے، لوگ آپ کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ تب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے سارے مسئلے حل ہو گئے اور میں کامیاب ہو گیا۔ جانتے ہو، اس آزمائش میں شیطان انسان کے دل میں غرور اور تکبر کا بیج بوتا ہے کہ تم اب دوسروں سے بہتر ہو گئے ہو، اب دنیا کے مزے لو اور اپنے خالق کو بھول جاؤ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ ان ساری نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو ہی بھول جائیں، اپنے سے محروم لوگوں کی مدد نہ کرو۔ جو انسان ان نعمتوں کو پا کر عاجزی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی دولت صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ سنو، جب اللہ تمہیں کبھی بلند مقام دے تو کبھی اپنے رب کو نہ بھولنا، ان نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرتے رہنا، اپنے سے محروم لوگوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اپنی دولت اللہ کی راہ میں لگاتے رہنا، اپنی ہر سانس پر الحمدللہ کہنا۔ یاد رکھنا، یہ مقام آپ کو آپ کے رب نے عطا کیا ہے، نہ کہ دنیا والوں نے۔ آپ کو تو آپ کے صبر کے انعام میں اللہ نے آپ کو یہ اجر دیا ہے۔ جب آپ سب کچھ پا کر بھی خود کو حقیر سمجھیں تو سمجھ لیں کہ پردے کے پیچھے آپ کے لیے بڑی منزلیں تیار ہو چکی ہیں۔ بس ہر آزمائش میں صبر کرو، شکر کرو اور اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد اللہ بہترین مرتبہ عطا کرتا
ہے۔ جزاک اللہ۔